ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قدم قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی. ہمارا موضوع چل رہا ہے صحابہ کی عظمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، اور آپ جیسا معلم دنیا میں پھر نہیں آئے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر قدم پر یہ تلاش کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر ہمارے لیے کیا مانا. صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا. کتنا خوش قسمت. آج کا کوئی قومی لیڈر کسی کا ہاتھ پکڑ لے ساری زندگی یاد رکھتا، بلکہ ہاتھ پکڑ کر آج کے دور میں تو فوٹو سیشن ہوتا ہے اور پھر ڈرائنگ روم میں لگا دیتے، اور نسل بھی یاد رکھتی ہے کہ ابا جی سے صدر پاکستان نے ہاتھ ملایا. دست مبارک ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے اپنے ہاتھوں میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا. جن ہاتھوں کو پیغمبر کے ہاتھوں نے چھوا ہے، کیا خیال ہے وہ جہنم میں جائیں گے؟ جیسے رافضی کہتا ہے ان کا انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت مقام. فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے،
بڑا چھوٹے کو کہہ رہا ہے، چھوٹا کہے نا سردار ہم آپ کے نوکر ہیں، تو سردار بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اور اگر سردار کے ایک غریب کو، اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے کیا مثال، کائنات کا سب سے بڑا معلم اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ۔ پھر فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ۔ تیسری مرتبہ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ پہلے پیار کہہ کر دل کو قریب کیا، قسم نہ بھی اٹھائے تو پیغمبر سچا ہے۔ اس سچے پیغمبر نے قسم اٹھا کر 2 مرتبہ کہا، اور تیسری مرتبہ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے تیرا ذکر کرنے میں، تجھے یاد رکھنے میں، اور تیرا شکر کرنے میں، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر، تنگی میں، خوشی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، یہ نہیں کہ جب فراوانی ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، اور جب تک دس کر دیا گیا پھر مالک سے شکوے شروع کر دی، نہیں، ہر حال میں اللہ میں تیرا ذکر کروں، جا رہا ہوں اکیلے، گاڑی چلا رہا ہوں، بائک پر ہوں، پیدل ہوں، سائیکل پر ہوں، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تو پاک ہے، تعریف تیری ہے، ذکر کرتا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہی خوش قسمت ہے کہ ادھر لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہیں، اگر جان نکل گئی۔ وہ پچھلے دنوں آپ نے ویڈیو دیکھی ہو شاید، اذان دے رہے معطل، اشہد ان لا الہ الا اللہ، روح قبض ہو گئی۔ عرب میں خطیب خطبہ دے رہا ہے، اٹیک ہوا ہے، دل پر ہاتھ رکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بیٹھ گیا اور فوت ہو گیا۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یاد کر لیں اس دعا کو۔ فرمایا نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو، تہجد ہو، یہ دعا جس کو نماز کہا جائے گا، سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو کبھی نہ چھوڑو۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما۔ مانگا کس سے جا رہا ہے؟ رب سے۔ اے معاذ، رب سے یہ دعا کرتے رہنا، اللہ تیرا ذکر کرنے میں تو میری مدد فرما، تیرا شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما، کہ میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ جب کبھی دل کے اندر کوئی خیال آئے تو اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو، شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو گے تو حسد کی بیماری پیدا ہو۔ سادہ سا اصول ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ نیچے دیکھ، جوتے نہیں ہیں تو اس کو دیکھ جس کے قدم بھی نہیں ہے۔
تو سوکی تو کھلا رہا ہے، تیرے کتنے بندے ہیں رات کو بھوکے سوئے؟ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اڑوس پڑوس کا خیال رکھا کر اور سالن میں پانی زیادہ ڈال دیا اور دیکھا کر کون سا بھوکا پڑوسی۔ بحسن عبادتک، اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ میں کھڑا ہوں تو اللہ سارے خیالات تیری طرف ہی لگے ہوئے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے اور دونوں رکعتوں میں کسی کا خیال نہ ہو سوائے اپنے بادشاہ کے، سلام پھیر کر ہٹے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ حسن عبادت، اچھی عبادت، ٹاپ کی عبادت جس میں پرواہ نہ ہو، فکر ہی نہ ہو اور رب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے 1522۔ شاگرد کا کتنا خیال ہے، پہلے پیار اور پھر وصیت۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہر طرف سے راستے بند ہو گئے، وہ راستہ تو کھلا ہے، ہاتھ اٹھا دے، کھڑکا دے دروازہ، یا اللہ تیرے سوا میرا کون ہے؟ کوئی ہے میں جس کے در پر جاؤں؟ میں تو ایمان والا ہوں، عقیدے والا ہوں، توحید والا ہوں، میں قبر پرست مردہ پرست نہیں ہوں۔ اللہ میری مدد فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کانوں کو پکڑا۔ پیار کا ایک اور انداز، تربیت کا ایک اور انداز، دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، پکڑ لیا، فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے کوئی اجنبی اور مسافر ہوتا۔ سوچ لو، قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ پیغمبر کے ارشادات مبارک، دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی اجنبی اور مسافر۔ مسافر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آپ سفر کرتے ہیں، میں سفر کرتا ہوں، ہم سفر کرتے ہیں، سفری سامان، سفری بیگ، انہی چیزوں کی ضرورت ہے بس، اور سفر پر چلا جاتا ہے۔ اللہ دنیا میں زندگی آتے خدا، ہماری زندگی مسافروں والی ہے، ہمارے تو مکانات، ہمارے تو لباس، ہمارا تو انداز اعلان کر رہا ہے کہ دنیا نے مرنا ہے، میں نے نہیں مرنا، میں نے نہیں مرنا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کمال کے آدمی، مست ہے، پیغمبر نے ہاتھ رکھ دیے، کوئی پڑھنے والا اور سننے والا ان کے ان فہم کو کہ پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے میرے کانوں کو پکڑا ادراک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی ابن عمر ہے، پیغمبر علیہ السلام حفصہ کو کہتے ہیں، ان کی بہن کو، اپنی بیوی کو، زوجہ محترمہ کو، ام المومنین کو رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر وہ رات کا قیام مستقل مزاجی سے کرے۔ دیکھو پہلے تعریف کی کہ عبداللہ بڑا قیمتی آدمی ہے، اگر رات کا قیام کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے،
عبداللہ بہن سے ملنے آئے، وہ کہنے لگی عبداللہ پیغمبر فرماتے ہیں تیرے بارے میں تو بہت اچھا ہے، اگر مستقل مزاجی سے تہجد کا قیام کرے، عبداللہ کہتے ہیں پھر موت نہیں تہجد مجھ سے چھڑوائی میں نے زندگی میں، پھر تہجد نہیں چھوڑی۔ اور ہمارے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، بہت بڑے جید عالم دین، کئی زبانوں پر عبور تھا، وادی پاکستان کے اندر شامل تھے، اتنا جرنیل آدمی تھا کہ 200 گاؤں کے قائد بنا کر انڈیا سے قافلہ لے کر چلے، اور اکیلے عبداللہ رحمہ اللہ نے 50 سکھوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اکیلے آدمی، اور کہا کرتے تھے مجھے مارنے کے لیے 30 آدمی آئے گا تو 15 کو قتل نہ کر دوں تو عبداللہ کس کو کہوں، اتنا دلیر آدمی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے تہجد، اللہ کبھی رات کو انسان ہے نا، کبھی آنکھ نہ کھلی تو جن آ کر آپ کا پیر ہلا کر کہتا ہے عبداللہ اٹھ، پانی رکھ دیا گرم اور مصلی بھی بچھا دیا، نماز پڑھ لے، اللہ۔ اور ہماری تو فرض نماز ہے، یہاں ابن عمر کو کہا جاتا ہم فرض نمازوں میں سوئے رہے، سوچئے ذرا، پانچ نمازیں فرض ہے باجماعت مرد پر، بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام صحابی کو کہہ رہے رات کا قیام نہ چھوڑنا، رات، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو رات کو کھڑے ہوتے ہیں، مگر رات میں ہی آتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرا ہے، بچے سوئے ہوئے، اہل و عیال آرام کر رہے ہیں، یہ اٹھے وضو کیے مصلی بچھا لیے اور کہتے ہیں یا اللہ جب میں نے سارے کمرے بند کر کے ہر طرف سے کسی نے نہیں دیکھا دنیا کے بندے نے، میں نے گناہ کیے تھے اللہ، آج کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، معاف کر۔ معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ مان کر تو دیکھو، اس بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر تو دیکھو، پیغمبر علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، مسافر بنا، اجنبی بننا، اجنبیات جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ چلتا ہی رہتا مسافر، جہاں سایہ ملا آرام کیا۔ اب پیغمبر علیہ السلام، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور رونے لگے۔ آپ نے پوچھا کیوں روتا ہے عمر؟ کہا آپ کے جسم اطہر پر جو چٹائی آپ نے بچھائی ہے اس کو پوری کی پوری چھپ گئی ہے، نشان پڑے ہوئے، اللہ کے نبی کفار مدے کریں، کفار مدے کریں، اور ہمارا پیغمبر کے پاس بھی گدا بدا بھی نہ ہو۔ فرمایا اے عمر کیا تو راضی نہیں؟ وہ دنیا میں مدے کرے، ہم جنت میں مدے کریں، ہمارا دنیا سے کیا واسطہ؟ جو گیا اس کی تو دنیا کیا ہی رہا۔ میرے بابو نے کوٹھی بنائی، بڑی ٹاپ کی کوٹھی بنائی، اللہ اکبر، بہت پیسہ لگایا اس پر، ایک ہی، 2 بھائی اور 1 بہن۔ میری والدہ کو کہا ابا جی پرسوں کوٹھی کا افتتاح، خاندان کو دعوت دی، ساری پینشن لگا دی، تکڑا آدمی تھا، آئے وہ پرسوں ہی نہ آئی، 1 دن پہلے ہی اللہ کو پیارا رہ گئی کوٹھی یہی پر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں دل نہ لگائی، یہ تو کھیل تماشا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کہیں میت ہے کہیں خوشی ہے،
کوئی بیمار ہے، کوئی ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت آیا، آپ نے لوگوں کو مال دے دیا، لے جاؤ، اور کچھ لوگوں کو نہ دیا. سارے بیٹھے ہوئے شاگرد کچھ کو دے دیے اور کچھ کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ناراض ہو گئے، ہمیں نہیں دیے، ناراضگی کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعطی قوما اخاف ضلعهم وجزعهم واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء منهم عمرو بن الدغلب رضی اللہ تعالی عنہ. میں لوگوں کو مال دیتا ہوں، ان کی کجروی اور بے صبری کا اندیشہ پا کر ان لوگوں کو دے دیتا ہوں. تربیت ابھی پوری نہیں ہوئی، نئے نئے مسلمان ہوئے، بے صبر آدمی ہے، اس کو دے دو، اس کو دے دو. اور جن لوگوں کو نہیں دیتا ان کے دل خیر سے اور استغنا غنی اللہ نے بھر رکھے ہیں، اور ان میں ایک عمرو بن الدغلب رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے. انہیں پرواہی نہیں. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، پیغمبر ایک سائل جا کر سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو. مسلمان بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ریوڑ کر رہی ہیں سارے لے جاؤ، سارے ہی لے جاؤ. وہ ساکت ہو گیا، کھڑا ہو گیا، یہ ہزاروں بکریاں لے جاؤ. فرمایا لے جا، تو نے مانگے لے جا. وہ کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. آئے دیکھو کلمہ پڑھ لیا، ساری بکریاں لے کر گیا، بستی کے اندر اپنے علاقے میں قابو کر لیے. آیا تھا مسلمان نہیں تھا، گیا مال لے کر مسلمان بھی ہو گیا، اور بستی میں کھڑے ہو کر کہتے ہو لوگوں اس نبی کا کلمہ پڑھ لو، یہ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ غربت کا پھر اندیشہ ہی نہیں رہتا. کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح. اللہ اکبر. آپ نے اندازہ لگا لیا بے صبر ہے، کہا سارے ہی لے جا، سارے ہی لے جا. جا کر پھر داعی بن گیا، توحید پھیلا رہا ہے، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کروا رہا ہے، پوری بستی کو دعوت دے رہا ہے، اور لوگوں مسلمان ہو جاؤ. یہ نبی اتنا عطا کرتے ہیں، یہ ہے ماڈل. ہے دنیا کے پاس اس نبی کے مقابلے کا کوئی ماڈل؟ لا، ساری دنیا کے فقیر اور پیر اور درویش اور مکتوب اور فائز، ماں نے ایسا پھر جنا ہی نہیں. رب نے اس کی تربیت کی، پیدائش سے لے کر وفات تک، نبوت سے پہلے کی زندگی، بعد کی زندگی. سبحان اللہ. اللہ نے قدم قدم پر حفاظت فرمائی. کیوں؟ کل کو اس نے کھڑے ہو کر کہنا اسوہ حسنہ، اور لوگ کہیں گے بچپن میں تو یہ کرتا تھا. وہ اسوہ حسنہ کیا ہوا؟ اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات عمرو بن الدغلب کی صحابہ میں ارشاد فرماتے ہیں. اب عمر کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ فرمایا یہ جو پیغمبر نے کہا نا کہ عمر کے دل کو میں نے خیر اور غنا سے رب نے بھر دی ہے، یہ فکرہ میرے لیے اتنا قیمتی ہے، اگر اس کے بدلے مجھے عرب کے سرخ اونٹ بھی ملے وہ سارے میں بارش کرتا. پیغمبر نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا.
استاد شاگرد کے بارے میں کہہ دینا یہ بڑا ہو کر بڑا قابل بنے گا، وہ یاد رکھتا ہے۔ میں ابھی پہلی کلاسوں میں تھا، ایک جلسے کے اندر میرے استاد نے ان آدمیوں کو کہا کہ جاؤ طیب کو لے جاؤ۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے تیاری کرو، قربان شمار ٹوپی لو اور چلو ہمارے ساتھ۔ کدھر؟ جلسے میں۔ میں نے کہا جی میں ابھی مجھے آتا ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو، میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہنے لگا حافظ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا۔ میں نے کہا میرا نام نہیں لیا، غلطی لگ گئی ہے، آپ کو کسی سینئر کا غلام ہوتا کر لیا ہوگا، حافظ اللہ تعالی جو بڑی کلاس ہے۔ انہوں نے کہا نہیں طیب زیدی کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ کہا آپ طیب کر لے جاؤ، اس کو تمہارا چلتا ہو جائے۔ مجھے آج تک یاد ہے اور میں اتنا خوش ہوا، میں لوگوں کو سنایا کرتا تھا کہ شروع سے ہی استاد نے اٹھا دیا، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں اتنا خوش نہ ہوتا وہ سرخ اونٹ پا کر جتنا میں خوش ہوا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ دل کا غنی آدمی، ایک ہوتی ہے دل کی امیری، ایک ہوتی ہے ہاتھ کے مال کی امیری۔ جو دل کی امیری ہے نا وہ ہمارا مسئلہ، ہمارا دل امیر ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا بھوکا اور پیٹ کا بھوکا، پیٹ کا بھوکا کھانا کھائے تو پیٹ بھر جائے، جو آنکھوں کا بھوکا ہوتا ہے وہ یہاں تک کھاتا ہے، پھر چرپائی پہ ڈال کر لاتے ہیں، لے آؤ چرپائی پہ ڈال کے۔ اور کسی نے کہا کم کھاتا نا، کم کھاتا نا، چلا بھی نہیں جاتا۔ اس نے کہا میں نے کیا کھایا؟ کھایا ہوا جو بے ہوش پڑے ہوئے، کھایا تو انہوں نے جو وہیں لملیٹ ہوئے پڑے۔ اللہ آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے، ماڈل۔ اللہ اللہ ہمیں حوض کوثر پر ان کے ہاتھ سے پانی نصیب فرما۔ اللہ کل قیامت کے دن صراط پر صراط پر ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، ان کی شفاعت ہمارے حق میں یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم کا جھنڈا لے کر پیغمبر کھڑے ہوں گے، کل اس جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ کمال کی شخصیت اللہ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں لوگ پھر پیاسے ہیں، نبی کو چھوڑ کر پھر پیروں اور مظلوموں کے پیچھے بھاگتے پھرتے، میری بڑی سرکار اور میری چھوٹی سرکار۔ اللہ ہماری تو پیاس سے ختم ہو گئی، ہمارا تو دل بھی بھر گیا ہے۔ جب پیغمبر کا نام آتا ہے اللہ کی قسم کسی امام کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کہ ہمارے پاس وہ ماڈل ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ امام انقلاب ہے، وہ امام الانبیاء ہے کہ اللہ نے نہ ان سے پہلے کوئی ایسا بنایا نہ بعد میں کوئی ایسا آیا۔ آخری بات فرمایا اپنے بیٹے کے بارے میں، حسن رضی اللہ عنہ، بچوں کی تربیت۔ کون ہے نواسا ہے؟ فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا لخت جگر ہے، بڑی محبت ہے۔ اللہ مسجد میں یہ آئے، کپڑے لمبے تھے، سوکھ پیروں میں پھنس گئی، گر گئے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ نے خطبہ ہی بند کر دیا۔ اللہ نیچے اترے، اسے اٹھا کر لائے، ممبر پر بٹھایا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ کہا برداشت ہی نہیں ہوا، میرا بیٹا گر گیا۔ ابھی حسن رضی اللہ، اور ہم کہتے ہیں مسجد میں بچہ، یہ بچے آئے ہوئے ہمارے اور شرارتیں کریں، جو مرضی کریں، مسجد ان کی ہے، کل کے یہ نمازی ہے، ہمارے قریبی میں سے امام بنے گے۔ اور دوسری مسجد ایک دفعہ ایک بندہ آیا، دو بچے لے کر، مائی ریشمہ والوں نے پکڑ کے باہر نکالو کیا سے بچے لے کر آ جاتا ہے، زنانی نہیں سنبھال سکتی، آ جاتے ہیں اٹھا کر۔ میں وہاں سے دفتر سے نکل رہا تھا، وہ بائی چانس وہ داخل ہو رہا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب، میں نے کہا جی میں بچوں سمیت مسجد میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی پہلی صف میں آ جاؤ۔ ایسے کہتے ہیں واہ یہ بھی امام ہے وہ بھی امام ہے۔ کہتا جی مجھے وہاں سے باہر نکال دیا نماز، گھر لے جا، کھلونوں کو اپنے گھر جا کے کھیلو، مسجد میں تو۔ میں نے کہا جی ہماری مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، نبی کی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا۔ مسجد نبی یہ مسجد اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ بچے حسن کا مقابلہ کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حسن بن علی ہے،
فرمایا آپ نے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے اور سردار ہے، سید ہے۔ نواسے کو بیٹا کہا ہے، اس لیے کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ جو بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ باپ کی نسل، دادے کی نسل میں سے، نانے کی نسل میں سے، اسے بھی کچھ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، ھذا سید، سردار ہے، سید ہے، سردار آدمی۔ اللہ اکبر۔ وَلَعَلَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ مسلمانوں کی، آئے من المسلمین، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں یہ میرا بیٹا صلح کروا دے۔ دیکھو چھوٹا سا پیغمبر کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حسن کے اندر، حسن کو جب خلافت ملی، جا کے ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کے مسلمانوں میں اتفاق کر دیا، خون ریزی بند ہو۔ اور پیغمبر فرمایا ہے دو مسلمان جماعتوں میں، اور یہاں امیر معاویہ کو سنی بھی گالی دیتے ہیں اکثریت۔ ہائے ہائے ہائے، امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں دو مسلمانوں کی جماعتوں میں یہ میرا بیٹا ہے، صلح کرا دے گا۔ کتنی خوبصورت صلح ہے۔ فرمایا یہ لو پکڑو خلافت۔ اور پھر امیر معاویہ نے جھنڈے گاڑ دیے اسلام کے، اور بحری جہاز بنا دیے، اسلام کیا پھیلتا چلا گیا۔ سارا ثواب امیر معاویہ کو بھی مل رہا ہے اور پورے کا پورا حسن کو بھی مل رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں اور نمازیوں، صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں اس دل کے اندر نہ ایک ذرہ برابر بھی بغض نہ رکھنا، آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔